نکاح دینداری کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ لڑکے والوں کو چاہیے کہ جب وہ لڑکی تلاش کریں تو دینداری کو بنیاد بنائیں، لڑکی والوں کو چاہیے کہ جب وہ لڑکا تلاش کریں تو دینداری کو بنیاد بنائیں۔ پیسہ، مال و دولت، اونچا خاندان، عیش و آرام، یہ سب بات کی چیزیں ہیں۔ دینداری جب بنیاد بنا کر ہم نکاح کریں گے تو ہمارے نکاح میں سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، خوش و خرم زندگی گزرے گی، اور جو اولاد ہوگی اللہ تعالیٰ ان میں سے دین کے داعی پیدا فرمائے گا۔ اور جب نکاح مال و دولت کو دیکھ کر ہوگا، جب شادیاں اونچے اونچے خاندان دیکھ کر ہوں گی، پیسہ، گاڑی، سونا چاندی، اس کو بنیاد بنا کر جب نکاح کیے جائیں گے تو پھر ان نکاح کے ذریعے سکون حاصل نہیں ہو سکتا، اور پھر آنے والی جو نسل ہوگی اس سے بھی پھر ایسے ہی لوگ پیدا ہوں گے۔ اسی لیے نکاح جب کیا جائے تو دینداری کو بنیاد بنائی جائے۔ اور ایک واقعہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں جس سے آپ آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں گے کہ ہمیں نکاح کیا چیز دیکھ کر کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں رات کے وقت گشت کیا کرتے تھے لوگوں کا حال چال معلوم کرنے کے لیے۔ جو محتاج اور ضرورت مند نظر آتا تو آپ اس کی ضرورت کو پورا فرماتے تھے، اور اگر کوئی گناہ میں مبتلا نظر آتا تو آپ اس کی اصلاح فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ مدینے کی گلیوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد گشت فرما رہے تھے لوگوں کا حال چال معلوم کرنے کے لیے۔ ایک گھر کے پاس سے آپ کا گزر ہوا تو کانوں میں آواز آئی، دو عورتیں باتیں کر رہی تھیں۔ غور کرنے سے پتہ چلا کہ اس میں سے ایک بوڑھی ہے اور ایک جوان ہے۔ بوڑھی جو ماں ہے اور جوان جو بیٹی ہے۔ تو ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی، بیٹا دودھ میں پانی ملا دو تاکہ دودھ بڑھ جائے گا، پروفٹ زیادہ ہو جائے گی، کمائی اچھی ہوگی۔ تو بیٹی نے ماں کو جواب دیا کہ ماں آپ کو پتہ نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں اعلان کروایا ہے کہ کوئی بھی دودھ میں پانی نہیں ملائے گا۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا رات کا سناٹا ہے، سب سوئے ہوئے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو وہ دیکھ لیں گے، سب سوئے ہوئے ہیں، کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا، اسی لیے جلدی سے پانی ملا دو تاکہ دودھ بڑھ جائے، پروفٹ اچھی ہو۔ تو بیٹی نے جواب دیا کہ ماں کیا بات کرتی ہو، لوگ سوئے ہوئے ہیں، رات کا سناٹا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں نہیں ہے، پتہ بھی نہیں چلے گا، رات کا سناٹا ہے، لیکن ہم سب کا مالک، ہم سب کا خالق، ہم سب کا پروردگار اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے، اسی لیے میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی، سوری میں نہیں ملاؤں گی دودھ میں پانی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کی گفتگو کو سنا اور گھر تشریف لے آئے۔ صبح کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو بھیج کر پتہ لگوایا کہ یہ کون ہے، پتہ کر کے آؤ۔ اور پتہ لگانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اس لڑکی سے کرا دیا جس نے ماں کے کہنے پر بھی رات کا اندھیرا ہونے کے باوجود، سناٹا ہونے کے باوجود بھی اللہ کے خوف کی وجہ سے دودھ میں پانی نہیں ملایا تھا، اس سے اپنی بیٹے کا نکاح کرا دیا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ، پوری دنیا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب تھا، لوگ کانپ جاتے تھے، خلیفہ ہیں، دنیا کے سب سے اونچے پوسٹ پر ہیں، مال و دولت کے خزانے لگے ہوئے ہیں، رعب بھی ہے، حکومت بھی ہے، خلافت بھی ہے، اور اپنے بیٹے کا نکاح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کس سے کرا رہے ہیں؟ ایک عام سے گھر میں رہنے والی لڑکی سے، اور اس لڑکی سے بھی اپنے بیٹے کا نکاح کیوں کرا رہے ہیں؟ اس کی امانت داری، دیانت داری، سچائی، ایمانداری، تقوی کی بنیاد پر، دینداری کی بنیاد پر اپنے بیٹے کا نکاح اس لڑکی سے کرا رہے ہیں۔ پھر جب نکاح دینداری کی بنیاد پر ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اسی لڑکی کے خاندان سے پھر حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے اللہ والے پیدا ہوئے، جو مسلمانوں کے 5ویں خلیفہ کہے جاتے ہیں، وہ اسی لڑکی کے خاندان سے پیدا ہوئے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ واقعہ سنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی ہم جب نکاح کے لیے لڑکی تلاش کریں یا لڑکا تلاش کریں تو مال و دولت نہیں، خوبصورتی نہیں، پیسہ نہیں، اونچا خاندان نہیں، بلکہ دینداری کو بنیاد بنائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، مال و دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں، پوری دنیا پر رعب پڑتا ہے، اور قیصر و کسریٰ کے خزانے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں، بہت شاہانہ زندگی ہے،
نوکر چاکر بھی ہیں، حکومت بھی ہیں، پرائم منسٹر ہیں وقت کے، لیکن اس کے باوجود بھی نکاح اپنے بیٹے کا کس سے کرایا؟ اس لڑکی سے کرایا جس نے اللہ کے خوف کی وجہ سے دودھ میں پانی نہیں ملایا۔ جب اس طرح کی لڑکیوں سے ہم نکاح کرنے کی خواہش رکھیں گے اور تلاش کریں گے تو پھر ہمارے خاندان میں دینداری آئے گی، گھر میں سکون آئے گا، گھر میں چین آئے گا۔ اور جب لڑکیوں کی تلاش دینداری کی بنیاد پر ہوگی نا تو لڑکیاں بھی اپنے آپ کو دیندار بنانے کی فکر کریں گی۔ آج جو ہے نا وہ لڑکیاں بی اے کرنا چاہتی ہیں، ایم اے کرنا چاہتی ہیں، اچھی انگلش ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ لڑکے والے سب سے پہلے یہی تو پوچھتے ہیں لڑکی کہاں تک پڑھی ہے۔ اب کوئی نہیں پوچھتا کہ لڑکی قرآن پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے۔ پہلے زمانے میں یہ پوچھا جاتا تھا کہ لڑکیاں قرآن پڑھی ہیں، تو بچپن سے ہی بچیوں کو قرآن پڑھنے کی فکر ہوتی تھی کہ بڑی ہو جاؤں گی، رشتے والے آئیں گے تو سب سے پہلے پوچھیں گے قرآن پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، تو قرآن پڑھنے کی فکر ہوتی تھی۔ پہلے زمانے میں اخلاق دیکھے جاتے تھے، بڑوں کا ادب اور سلیقہ دیکھا جاتا تھا، تو بچیوں کی اسی کی فکر ہوتی تھی۔ کھانا بنانی بھی بچیاں سیکھتی تھیں، سلائی بھی سیکھتی تھیں، دینداری اپنے اندر پیدا کرتی تھیں، 5 وقت کی نمازوں کی فکر کیا کرتی تھی، کیونکہ اس وقت رشتے میں یہی ساری چیزیں دیکھی جاتی تھیں۔ آج کل کے کیا دیکھا جاتا ہے؟ بچی کہاں تک پڑھی ہے۔ اسی لیے لڑکیوں کو اس بات کی فکر زیادہ ہوتی ہے کہ بی اے کر لوں میں کم سے کم، تاکہ کہنے کو میرے پاس ہو کہ ہاں میں بی اے کری ہوں۔ میں جب بھی کبھی کسی کی بیٹی کے بارے میں معلوم کرتا ہوں، میں کسی نے بول رکھا ہے مفتی صاحب کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ لیجئے گا آپ ہماری بیٹی کے لیے، تو میں کبھی پوچھتا بھی ہوں آپ کی بیٹی نے کیا کیا ہے، تو فڑاک سے والدین مجھے بتاتے ہیں بی اے کیا ہے ماشاءاللہ۔ تو میں کہتا ہوں میں بی اے نہیں پوچھ رہا ہوں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس نے قرآن پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے۔ کیونکہ آج ہم لوگ جب رشتہ کرتے ہیں تو یہ چیزیں پوچھتے ہی نہیں ہیں، قرآن پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا۔ ہم دیکھتے ہیں خوبصورتی، پیسہ اور دنیاوی پڑھائی اس نے کہاں تک پڑھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لڑکیاں آج کل اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کی فکر کرتی ہیں، لڑکیاں آج کل دنیاوی ایجوکیشن حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہی چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ یہی حساب لڑکوں کا بھی ہے کہ لڑکا پیسہ کمانے کی فکر کرتا ہے، کیونکہ لڑکی والے یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکا پیسہ کتنا کما لیتا ہے۔ یاد رکھیے، دینداری کو بنیاد بنائیے، دینداری کو فرسٹ رکھیے آپ، تاکہ لڑکے اور لڑکیاں اپنے آپ کو دیندار بنانے کی فکر کریں۔ ہم جب دیکھتے ہیں ڈاکٹر، ہم جب دیکھتے ہیں دنیا داری کو، تو ہمارے بچے جوان ہوتے ہی دنیا داری ہی کی فکر کرتے ہیں اور دنیا کی چیزیں اپنے اندر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس واقعے کو شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔